زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، جس طریقے سے ہم نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں جنت کے نظاروں کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو پیش کی تھی، اور یہ خود سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ دنیا کی زندگی تو کچھ دنوں کی زندگی ہے، اصل زندگی جو جنت میں اللہ مسلمانوں اور مومنوں کو عطا کریں گے، اس کی اہمیت، اس کی نعمتیں، اس کے نظارے، اس کے احسانات جو اللہ صلہ دے گا مومنوں کو، وہ اتنا ہوگا کہ کوئی جن و انسان اس بارے میں تصور بھی نہیں کر سکے گا.
اور یہاں پر یہ بات جان لے کہ صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں ایک روایت آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ تیرے بندوں میں سب سے آخر میں سب سے چھوٹا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری حدیثوں کے اندر جو اللہ کے نبی نے یہ واقعہ نقل کیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں یہی موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا، ایسا ہی لگ بھگ ادنا جنتی، سب سے آخر میں جانے والا جنتی، وہ جنتی جس کو سب سے کم حصے کی جنت ملے گی، وہ جنتی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری جنتی جہنم سے ایسے نکلے گا کہ اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹتا گھسیٹتا جہنم سے باہر آئے گا۔ اللہ اس سے کہیں گے جا بندے اب تو جنت میں داخل ہو جا، وہ بندہ جنت میں جائے گا، یہ وہ ہوگا جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، یہ سب سے آخر میں جانے والا جنتی ہوگا، جا بندے جنت میں، بندہ جنت میں جائے گا، پھر واپس آ کر کہے گا اللہ جنت میں جگہ سب نے اپنی اپنی جگہ لے لی، میری جگہ کہاں پر ہے؟ پھر اللہ کہے گا جا جنت میں، 3 دفعہ ایسے ہوگا، تیسری دفعہ اللہ کہیں گے بندے جا جنت میں، آج ہم تجھے جنت کا اتنا حصہ دیں گے جو دنیا تو دنیا چھوڑ کے آیا، جو دنیا میں جو دنیا تو چھوڑ کے آیا وہ دنیا جتنی جنت اور اس جیسی 10 دنیاوں جتنی جنت تجھے عطا کریں گے، 10 دنیاؤں کے برابر والی جنت، سب سے جو آخر میں جائے گا جنتی، 10 دنیاؤں کے برابر والی جنت۔ اور ایک دوسری روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اسے جو جنت دی جائے گی وہ کیسی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ادنا جنتی، جو سب سے چھوٹا جنتی جنت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سرہانے، اس کے سر کے پاس جب وہ جنت میں آرام کرتا ہوگا 10,000 خادموں کی لائن کھڑا کریں گے، اللہ اکبر، 10,000 خادم ایک ادنا جنتی کے واسطے، اور وہ 10,000 خادموں کے ایک ہاتھ میں سونے کی پلیٹ ہوگی، ایک ہاتھ میں چاندی کی پلیٹ ہوگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ 10,000 خادموں کے ہاتھوں میں 2 پلیٹیں، ایک چاندی کی ایک سونے کی ہوگی، اور ہر پلیٹ میں الگ الگ قسم کے کھانے رکھے ہوں گے، اللہ اکبر، 10,000 ادنا جنتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ یہ تو سب سے ادنا ہے، سب سے اعلیٰ جنتی کیا ہوگا؟ سب سے اونچا اور افضل جنتی کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم میووں کی بات سنتے ہو، جو تم شہد کی نہر کی بات سنتے ہو، جو تم دودھ کی نہر کی بات سنتے ہو، جو تمہیں غذائیں دی جائیں گی، جو تمہیں کھانے دیے جائیں گے، جو تمہیں پانی دی جائیں گے، جس کی مثالیں قرآن و حدیث میں دی جاتی ہے، یہ ادنا جنتیوں کی مثالیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ اونچا جنتی کون ہوگا، افضل جنتی کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ وہ اعلیٰ قسم کا جنتی، وہ افضل جنتی کو ہم وہ نعمتیں دیں گے جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی، اللہ اکبر۔ ابھی یہ جو سن رہے ہیں جو نعمتیں، یہ نہر، یہ میوے، یہ تو ادنا جنتیوں کے واسطے ہے، اعلیٰ جنتیوں کے لیے کیا دیا جانے والا ہے کسی کو پتا نہیں، اللہ اکبر، تصور کے باہر ہے وہ نعمتیں، تصور نہیں کر سکتا انسان۔ اچھا ادنا جنت کے متعلق اور ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادنا جنتی کو کہا جائے گا بندے ہم نے دنیا بنانے سے لے کر اس کو فنا کرنے تک، ادنا جنتی سب سے چھوٹا جنتی، بندے دنیا بنانے سے لے کر ہم نے دنیا فنا کرنے تک دنیا میں جتنی نعمتیں نازل کی تھی وہ ساری نعمتیں بھی تجھے ملے گی اور اس جیسی 10 گنا بڑھ کر نعمتیں تجھے دی جائے گی، اللہ اکبر۔ یہ ادنا جنتی، یہ درجات ہے جنت کے، چھوٹے جنت کتنے درجات ہیں؟ بعض میں کہا گیا 100 درجے ہیں، بعض میں کہا گیا 100 تو صرف شہیدوں کے واسطے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان زمین و آسمان کی مسافت،
بعض حدیثوں میں کہا گیا ایک جنت کے درجے سے دوسرے جنت کے درمیان کی جو مسافت، جو خلا، جو حصہ ہے وہ 100 سال کے سفر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنتیوں کے الگ الگ درجات۔ اچھا ایک اور حدیث آپ سنیں، حدیث یہ مسند احمد کی روایت، جب ایک قاری قرآن کو جنت میں داخل کیا جائے گا اسے کہا جائے گا بندے قرآن پڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے میں درجہ چڑھتا جا۔ غور کیے، ہر آیت کے بدلے میں درجہ چڑھتا جا۔ قرآن میں 6000 آیتیں ہیں، ہر آیت کے بدلے میں درجہ اونچا۔ معنی یہ ہوا، اما عائشہ کہتی ہے جتنی قرآن کی آیتیں ہیں جنت میں اتنے درجے اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر آیت کے بدلے میں درجہ۔ اب آئیں، آج یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، انسان دنیا میں تو رتبے پانے کی بہت کوشش کرتا ہے، انسان دنیا میں مقام بنانے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن کتنا نکما انسان ہے کہ جنت کے درجے کیسے بلند ہو سکتے ہیں، جنت کے درجات کو کیسے وہ بلند کر سکتا ہے، اس پر اس کا غور و فکر نہیں ہوتا۔ آئیں میرے علم کے مطابق چند ایک اعمال جمعے کی مناسبت سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا عمل جس کی وجہ سے اللہ انسانوں کو، ان مسلمانوں کو اونچے درجوں میں داخل کرتا ہے، پہلا عمل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نچلے درجے والے جنتی، تم میں سے نچلے درجے والے جنتی اپنے سے اونچے درجے والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین سے تم ستاروں کی طرف دیکھتے ہو کہ ستارہ اتنی دور ہے، ویسے چھوٹے درجے والے بڑے درجے والوں کو دیکھیں گے اتنی اوپر وہ درجے میں ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اونچے درجے والے، یہ ستاروں کے مانند چمکنے والے، یہ اونچے بلند مقام کے درجے والے تو انبیاء ہوں گے نا، انبیاءوں کو یہ مقام دیا جائے گا، ہم کہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کے الفاظ ہے، بلا بلا ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں، ہاں بلا بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہاں ہاں یہ انبیاءوں کا مقام بھی ہوگا۔ وَأَقْوَمُ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ، انبیاءوں کا بھی مقام ہوگا اور ان لوگوں کا بھی مقام ہوگا جو اللہ پر، رسولوں پر صحیح طریقے سے ایمان لائے، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ، اور نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ اونچے مقام، تم بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے توحید کی اصلاح کرو، شرک کے غلاظتوں کو زندگی میں سے نکال کر پھینکو، صحیح ایمان لاؤ اللہ پر جیسے اس سے پر ایمان لانے کا حق ہے، پھر اللہ تمہیں اونچا مقام عطا کرے گا جنت میں۔ یہ نہیں سکھاتے نا ہمارے پاس صاحب، ایمان کہاں سکھاتے ہیں ہمارے پاس؟ ہمارا بچہ ایمان مسجد میں مولوی صاحب کے پاس سیکھتا، گھر میں ان کے والد اور بڑے بھائی سے تو گالی سیکھتا ہے، گندی باتیں سیکھتا ہے گھر میں۔ تو ایمان سکھانے کی کوئی جستجو نہیں، بچوں کو بٹھا کر سکھاؤ ایمان کیا ہے بچوں کو گھر میں۔ ایمان آئے گا اللہ پر جیسے آنا ہے تو پھر اللہ اونچا مقام عطا کرے گا جنت میں۔ وَرَسُولِهِ، اور کس پر؟ رسولوں پر۔ پھر جب رسول پر ایمان آتا ہے، وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ، جب نبیوں کی تصدیق کی جاتی ہے تو پھر نبیوں کے مقابلے میں کسی گھر کے بڑے، کسی خاندان کے بزرگ یا کسی مسلک کے بڑے سے بڑے بات کو ریجیکٹ کر دینا، نبی کی بات کو قبول کر لینا، یہ اصل میں صدق المرسلین ہے۔ صدق المرسلین، اصل میں نبیوں پہ ایمان لانا یہ ہے کہ نبی کی بات کو ماننا، خاندانی رسم و رواج کو چھوڑ دینا، نبی کی سنت پر عمل کر لینا، دنیا کے رواجوں کو ترک کر دینا، یہ اصل نبی پر ایمان لانا ہے۔ وگرنہ رٹے لگانے والے تو دنیا میں بہت ہیں، کہنے والے تو بہت ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے کیا؟ موسیٰ بھی کہتے ہیں، جو ہے یہودی بھی کہتے ہیں موسیٰ کو مانتے ہیں، رٹی لگانے، نہیں، عمل سے بتانا ہوگا۔ تمہارا ایمان اگر درست ہوگا
تو اللہ پھر تمہیں وہ اونچے بلند درجوں میں داخل کرے گا جنتوں کی. دوسرا عمل تقوی. التقوی ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کے ڈر کے وجہ سے گناہوں سے بچنا, یہ تقوی ہے اصل میں. یہی بات کو اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 20 میں کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف, جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں, جو اللہ کا ڈر اپنے سینوں میں رکھنے والے ہیں, جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑنے والے ہیں, جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے رک جانے والے ہیں, لہم غرف, اللہ اونچا مقام عطا کرے گا جنت میں ان کے واسطے. لہم غرف, بلند و بالا مقام ان لوگوں کے واسطے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. تقوی, وصیت کرو بھائی, ختم ہو گیا کانسپٹ. کیا وصیت ہو جاتی؟ ٹھیک ہے, معاملات کی وصیت بھی اچھی ہے. اسلاف کی زندگی نکالو, نبی کریم کی زندگی نکالو. لشکر جا رہا ہے, وصیت کر رہے ہیں تقوی کی. کوئی سفر کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہے, سفر کے لیے نکلنے والا ہے, نبی کریم وصیت کر رہے ہیں تقوی کی. ابو بکر صدیق کی زندگی نکالو, کوئی ملاقات کے لیے آیا, کہتا ہے امیر المؤمنین کوئی وصیت کریے, تقوی کی وصیت کرتے ہیں. اسلاف کی زندگیاں تقوی کی وصیتوں سے اور اس پر عمل سے بھری پڑی ہے. اور آج کا مسلمان تقوی سے کورا ہو گیا, کورا تقوی سے, اتنا کورا کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی بننے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو پھر یہ تقوی کو بھول جاتا ہے, پھر تقوی کو بھول جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اکیلے پن میں, تنہائی میں تقوی کے متعلق کہا, لوگوں میری امت کے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, لوگوں میری امت کے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے, بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو ہوا بنا کر, راکھ بنا کر اڑا دے گا. حضرت صوبان روایت کہتے ہیں, بہقی کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کی ساری نیکیوں کو ہوا دھول بنا کر اللہ اڑا دے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے, ان کی صفات کیا ہوں گی, یہ کیسے ہوں گے, ذرا بتائیں ہمیں تاکہ ہم احتیاط کر سکیں. اللہ کے نبی نے تم میں سے ہوں گے, تمہارے بھائی ہوں گے, تم جیسے نمازیں پڑھیں گے, تم جیسے روزے رکھیں گے, تم جیسا صدقہ کریں گے, لیکن جب تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کے تقوی کو توڑ ڈالیں گے. اللہ اکبر, اللہ نے جو کاموں سے روکا اس کی طرف جائیں گے, جب تنہائی میں جائیں گے حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. لوگوں تقوی کی وصیت کو جانو. لوگوں ہم بھی آپ کو جمعے کے خطبے میں یہ وصیت کرتے ہیں, زندگی میں تقوی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا, زندگی میں کبھی اپنے دلوں سے یہ اللہ کے خوف کو نہ نکالنا. یہ وہ تقوی ہے جن کے لیے اللہ نے لہم غرفن, ان کے لیے اللہ بلند مقام رکھا ہے جنت کے اندر. دوسرا عمل تقوی. تیسرا عمل جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک, 2, 3, 4 تلاوت کرو جا کر. یہ سورہ انفال کی شروع کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و, جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ انفال کی آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ نے اونچے درجات رکھے ہیں, یہ اونچے درجے والوں کی الگ الگ صفات بیان کرتا ہے. اللہ اکبر, الگ الگ اعمال بتا کر کہتا ہے کہ یہ وہ عمل کرنے والے, یہ وہ عمل کرنے والے ہیں جن کے لیے اللہ کے یہاں اونچے درجے ہیں, جن کے لیے اللہ نے جنت کے اندر اونچے درجوں پر بنا کر ان کو فائز کر رکھا. سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے 4 تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کے اندر کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اللہ اکبر, پہلی صفت جو اونچے درجے والوں کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, ان کے دل تھرا جاتے ہیں, ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ان کے بدن میں کب کبھی
بھی طاری ہو جاتی ہیں جب یہ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں. وَتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب اس پر تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی آیتوں کو, جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل تھرانے لگتے ہیں, ان کے دل تھرانے, ہیبت کے مارے, گھبراہٹ کے مارے, اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے وہ لولو اور مرجان سے زیادہ قیمتی آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. اللہ. تیسرا عمل, اللہ کے خوف سے گھبرانا, اللہ کے خوف سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانا. روتے لوگ بہت روتے, رونے والے بہت ہیں. کیوں روتے ہیں؟ یہ دنیا کے مال و متاع کے واسطے روتے, یہ دنیا کی زندگانی کے واسطے روتے. کیوں روتے ہیں؟ یہ دنیا کی خواہشوں کے واسطے روتے کہ ان کی خواہشیں مکمل نہیں ہوئی. تم رونا چاہتے ہو رو, لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے رو, اللہ کا ذکر کر کے رو, اللہ کی یاد میں رو, اپنے گناہوں پر رو, اللہ کی ڈر کی وجہ سے رو. یہ ذکر, یہ اللہ کا خوف, یہ اللہ کا ذکر, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق قرآن میں کہتے ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ, لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اللہ ایسا خوف سے آنسو بہانے والے, ایسا دل میں ہیبت پیدا کرنے والے, لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ, اللہ ان کے لیے اونچے درجات رکھا ہے جنت کے اندر. اونچے درجات ہوں گے ان کے واسطے جو اللہ کی خوف سے روتے ہیں. کیا مسئلہ ہے بھائی, قرآن سے ہمارا کیا تعلق, کیا تعلق قرآن سے ہمارا؟ کیا کہا اللہ نے؟ وَتُلِيَتْ عَلَيْهِ, جب اس پر تلاوت کی جاتی ہے اس کے آیتوں کی, پھر یہ تھرا جاتے ہیں, یہ ہیبت. کہاں نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی, جہنم کی آیتیں چل رہی, میرے دماغ میں پوری بھار کی کہانی چل رہی. اللہ اکبر. قرآن کی تلاوت, بندہ بیٹھا ہے سامنے, کھڑا ہے, سن رہا ہے اپنے آنکھوں سے. اللہ بندے, کم از کم تجھے سمجھ نہیں آتا, تیری زبان عربی نہیں, کم از کم احترام میں تو کھڑا ہو جا, کم از کم عزت میں تو کھڑا ہو جا, کم از کم اپنے دماغ کو تو حاضر کر لے, کم از کم ثواب کی نیت سے تو سن. یہ بھی نہیں مسلمانوں کے پاس. اللہ کا خوف, یہ آیت میں 3 عمل ہو گئے. چوتھا عمل, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کون ہے بھئی یہ ڈرنے والے بھی ہیں, پھر ڈرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کا ڈر نکال کر, وہ رب کا ڈر اپنے سینے میں بسا کر, وہ رب کا خوف اپنے سینے میں بسا کر, پھر دنیا کے ڈر کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, پھر اپنے رب پر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ توکل کرنے والوں کی صفت والوں کو اللہ اونچے درجات عطا کرے گا کل قیامت کے دن, اونچے درجات عطا کرے گا. توکل, بھروسہ, کیا چیز پہ بھروسہ؟ اللہ اکبر. سفر کا مہینہ چل رہا ہے, محرم میں شادی نہیں کرتے, سفر کا مہینہ آیا تو بیویوں کو مائکے کو بھیج دیتے. کیوں؟ افلاسی آ جاتی. یہ توکل کا عالم مسلمانوں کا کہ یہ انڈوں پر توکل کرنے والے, یہ بھیلاؤں پر توکل کرنے والے, یہ ناریلوں پر توکل کرنے والے, یہ نیمبوؤں پر, یہ تعویذوں پر, یہ کانٹوں کی لکڑیوں پر, یہ دھاگوں پر, یہ درختوں پر توکل کرنے والی قوم ہے. نہیں لوگوں, اگر تمہیں جنت میں اونچا مقام چاہیے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, ایسا توکل کرنے والوں کے لیے اللہ کہتے ہیں لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ, یہ متوکلین کے لیے, یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں اونچے مقام بنا کر رکھا گیا ہے جنت میں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ, درجے ہے اللہ کے. توکل کرو بھائی اللہ پر, آؤ بھروسہ کرو اللہ پر. 13 تاریخ پہ ان کا مسئلہ, 28 تاریخ پہ ان کا مسئلہ, ان کو پیر جمعرات کا مسئلہ, ان کو منگل کا مسئلہ, ان کو کتنے مسئلے دیکھو آپ, بلی کا مسئلہ, کوے کا مسئلہ, کلر کا مسئلہ, نمبر کا مسئلہ. توکل کا عالم یہ ہے نا اپنا. تو نہیں, ایمان والا وہ ہوتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, پھر وہ اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ ٹوٹی کنگھی کرنے سے ڈرتا نہیں. پھر جب وہ توکل کرتا ہے اللہ پر تو وہ ٹوٹے کانچ میں دیکھنے سے ڈرتا نہیں. جب وہ توکل کرتا ہے تو پیلے کلر سے نقصان کا اسے ڈر نہیں ہوتا. جب وہ توکل کرتا ہے اللہ پر پھر
وہ تعویذیں نیمبو ناریل کا سہارا نہیں لیتا. توکل ہی ختم ہو گیا مسلمانوں کا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, توکل کریں گے اللہ اونچے درجات عطا کرے گا. وہی آیت سورہ انفال کی آیت. توکل کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں ہاں توکل کے متعلق سیر و اعلام النبلا کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں عبداللہ اگر میں تم سے پہلے مر گیا تو میں تم تک یہ خبر پہنچاؤں گا کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوا, کیا بدلہ دیا گیا مجھے مرنے کے بعد. عبداللہ جب تم بھی اگر میرے سے پہلے تم چلے گئے تو تم بھی مجھے اطلاع کرنا. کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ بن سلام زندہ ہے. خواب میں دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, خواب میں عبداللہ بن سلام دیکھتے ہیں سلمان فارسی تشریف لائے ہیں. عبداللہ بن سلام پوچھتے ہیں اے سلمان الفارسی بتاؤ اللہ نے تمہیں کیا بدلہ دیا ہے, کیا بنا ہے تمہارا, کیا تم نے پایا ہے, کون سے عمل کو تم نے افضل پایا ہے, کون سے عمل کا بدلہ بڑا ملا ہے, کون سے عمل کو تم نے اونچا پایا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے عبداللہ بن سلام کو اے عبداللہ میں نے توکل کو سب سے افضل پایا ہے. اللہ اکبر, اللہ پر بھروسے کو نا. یہی توکل کے متعلق اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بندہ اللہ سے توکل ہٹا کر کالے چمٹیوں پر, الو پر, جانوروں پر, جھاڑوں پہاڑوں پر توکل کرنا شروع کرتا ہے, اللہ سے توکل ہٹاتا ہے تو اللہ بھی اس شخص کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب تم کانٹوں کی لکڑی پہ توکل کرے تم اسی کے حوالے جاؤ, اب تم کلروں پر توکل کرے تم اسی کے حوالے جاؤ. سفر کا مہینہ منحوس, کتنا عجب ہے نہیں مسئلہ. مسلمان روزانہ فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا, پھر اس کے واسطے سفر کا مہینہ منحوس. یہ مسلمانوں کے گھروں میں روزانہ گانے ٹیلی ویژن چلتے رہتے, پھر کیا سفر کا مہینہ منحوس. پھر یہ بندہ گٹکا کھا کے سگریٹ پی کے گھر میں جاتا, پھر کیا سفر کا مہینہ منحوس. اس کی گھر کی عورتیں بائبروز بناتی ہیں, بالوں میں بال جوڑتی ہیں, بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں, پھر کیا سفر کا مہینہ منحوس. مہینہ سفر کا منحوس نہیں ہے, تمہارے اعمال منحوس ہے. سفر کا مہینہ گندا نہیں ہے, تمہارے اعمال گندے ہیں کہ جس کی افلاسی تمہارے زندگیوں میں داخل ہے بھی. اس وقت سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ تیرا تازی کا تصور انڈے یہ سب اسلام میں نہیں ہے صاحب. توکل کرنے والوں کو اللہ کل قیامت کے دن اونچا وَعَلَىٰ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ, لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ, اللہ کے یہاں ان کے لیے اونچا مقام ہے. اسی طریقے سے ایک اور عمل کا تذکرہ ہوا اس کے اندر, کیا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اللہ اکبر. یہ اونچے درجے والے اصل نماز قائم کرنے والے ہیں. نمازوں کو قائم کرنے والے اصل میں اونچے درجے میں جائیں گے. جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں, جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو وقت پر نماز ادا کرتے ہیں, لہم درجات عند ربہم, یہ نمازیوں کے واسطے اللہ اونچے درجات رکھا ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, یہ مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں, کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی وجہ سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور پھر اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. سورہ انفال کی آیت کہتی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے لہم درجات عند ربہم, نماز پڑھنے والوں کے لیے اونچا درجہ ہے. نبی کی حدیث کہتی ہے کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, نیکیاں لکھی جاتی ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں. کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشکل یعنی سردی کی دنوں میں وضو کرنا, اس سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, درجات بلند
بلند کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا مساجد کی طرف چلتے ہوئے جانا اس سے اللہ درجے بلند کرتا ہے، نمازوں کو مسجد جا کر ادا کرنا اس سے اللہ درجے بلند کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہنا، اللہ تمہارے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار، بوجھ ہو گیا مسلمانوں پہ نماز تو آج بوجھ اللہ کی عبادت بوجھ مسلمان کے واسطے تکلیف دہ چیز ہے بھائی۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز ٹائم ملا تو پڑھ لیتے نا سب، ہم تو ٹائم نہیں مل رہا نا، باس نوکری پیسہ تنخواہ ملتی ہی نماز پڑھے تو پھر نکال دیتے نا کمپنی میں سے اپنے کو۔ ہاں جس طریقے سے نماز پڑھے تو کمپنی سے آؤٹ، ویسے ہی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیے تو اسلام سے آؤٹ۔ میں نے کی تو اللہ کے نبی کی حدیثیں کہا، اللہ کے نبی نے درجے بلند ہوتے ہیں مسجد کی طرف چل کے آنے سے، ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے سے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نا، نماز کے متعلق ہے نا درجے بلند ہونا ہے نماز سے، حدیثیں درجے بلند ہونے والی حدیثیں اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں۔ طبرانی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز کے لیے مسجد میں آئے اور پہلی صفوں کو یعنی پہلی صفوں میں خالی جگہوں کو بھر دے، پہلی صف میں اگر جگہ خالی ہو تو کھڑا ہو جائے۔ آج مسئلہ کیسا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے جگہ مل جائے، ذرا جلدی جانا ہے نا ہمارے کو، سامنے جگہ خالی ہے پھر بھی پیچھے کھڑنا چاہتا ہے انسان تاکہ ذرا جلدی بھاگ سکے۔ اما عائشہ روایت کرتی ہے، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ نماز کی صفوں میں خالی جگہوں کو بھر دیتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور یہ عمل کی بدولت اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک گھر جنت میں اعلیٰ درجہ۔ ایسی ہی روایت کو اور آئی ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس شخص پر رحمت نازل کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ اکبر، رحمت کی دعائیں فرشتے کرتے ہیں، اللہ رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ کو یہ خدم سے زیادہ دوسرا خدم پسند نہیں جو خدم اٹھتا ہے جماعت کی نماز پڑھنے کے واسطے۔ اللہ اکبر، تم جماعت میں ملنے کے واسطے اپنے قدم کو اٹھاتے ہو، ایک ایک قدم تمہارا آگے بڑھتا ہے، اللہ تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ تم پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ تم آؤ نا اللہ کے گھر کے پاس، تم آؤ اللہ کے گھر میں، تم قدموں کو، صحابہ کہتے ہیں بعض دفعہ ہمارے گھر مسجدوں سے دور ہوتے، لوگ کہتے ہیں قریب لے لو، تو ہم کہتے نہیں، پوچھا جاتا کیوں، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے ہر قدم پر اللہ کی رحمت ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، ہم گھر دور آج مسلمان گھر دور ہے اس لیے نماز کو مسجد کو نہیں چاہتا، گھر میں پڑھتا ہے، اور صحابہ دور کا گھر اس لیے رکھتے تاکہ ہر قدم پر ان کو اللہ کی رحمت ملے، ان کے درجے بلند ہوتے رہیں۔ اور ایک مسئلہ بھی ہے قدم سے قدم لگانے کا مسئلہ، یہ وہی قدم کا تذکرہ ہے جس پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے، جب وہ بندہ قدم سے قدم ملاتا ہے صف میں آ کر، قدم سے قدم لگاتا ہے، اللہ اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نماز اس سے اللہ درجے بلند کرتا ہے۔ آئے پھر اس کے بعد آیت میں ایک اور عمل، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پھر یہ اونچے درجے والے وہ جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے۔ انسان کے ذات کا معاملہ آتا ہے، انسان ایک نہیں، ہزار نہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن مسجد کا مسئلہ آتا ہے، مدرسے کا مسئلہ آتا ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ آتا ہے، پھر اس کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے۔ نہیں، دل کھول کر خرچ کرنے والے، اللہ نے جو مال عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں لہم درجات عند ربہم، اللہ یہ خرچ کرنے والوں کو جنتوں میں اونچے درجے عطا کرے گا۔ اس کے بعد ساتواں عمل، تقریباً 6 عمل ہو گئے، ساتواں عمل جس کی وجہ سے اللہ اونچے مقام کے درجے عطا کرتا ہے،
ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، اللہ اکبر، شیورٹی، کس کی ضمانت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، الصادق، الصادق ہے یہ سچے نبی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ وہ نبی ہے جو وحی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی نے، ابو داؤد کی صحیح روایت، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے بلند مقام پر، جنت کے اونچے درجے پر، جنت کے اونچے حصے پر، جنت کے بلند مقام پر، جس شخص کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اللہ اکبر، اخلاق بھائی، بات کرنے کے اخلاق، بڑوں کی تمیز، چھوٹوں پر نرم لہجہ، چھوٹوں پر شفقت ختم ہو گیا نہیں آج۔ انسان اپنے آپ میں اتنا غاٹا پن ہو گیا کہ کسی مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا بھی اسے نہیں آتا۔ اللہ اکبر، مسکراہٹ صدقہ ہے، مسکرانا مسلمان کو دیکھ کے، مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ ہے، یہ بھی ختم ہو گیا۔ اخلاق والے لوگ جنت کے اونچے مقام پر کون ہوں گے؟ اخلاق والے۔ تم نماز پڑھے، تم قرآن پڑھے، تم صدقہ دیے، تم خیرات کرے، تم حج کرے، تم عمرہ کرے، یہ تم نے عمل کیا، لیکن اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں تو پھر جنت کے اونچے درجوں پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تم جنت کے اونچے درجوں پر کون؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے قریب جنت میں کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ جب پڑلا تولا جائے گا نیکیوں کا، نیکیوں میں سب سے وزن نیکی کون سی ہوگی؟ اخلاق کی نیکی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہمارا دین اسلام صرف نماز، حج، عمرہ، تلاوت کی حد تک نہیں، بلکہ معاملات میں بھی دین ہے ہمارا، معاملات میں بھی دین ہے۔ جن کے اخلاق اچھے ہیں وہ اچھے مسلمان ہیں، اور جن کے اخلاق اچھے نہیں، تم اہل سنت نام رکھ لیے، تم اہل حدیث نام رکھ لیے، تم تبلیغی نام رکھ لیے، تم جماعت اسلامی نام رکھ لیے، تم نام رکھ لیے اور اخلاق گندے رکھیں تو کیا تمہیں وہ عمل فائدہ پہنچائے گا؟ آج دیکھو اہل حدیثوں کے نام پر کئی خاندان جیتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق ایسے ہیں جو اپنے بہو بیٹیوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ لوگ آ کر کہتے ہیں ہمیں، پرسوں کا واقعہ، ایک صاحب آئے کہنے لگے ہماری بچی پر بہت ظلم۔ میں نے کہا کون ہے بھائی؟ اچھا، جن کا جو شکایت لے کے آئے وہ دوسری جماعت کے ہیں اتفاقاً۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے اہل حدیث ہے۔ میں نے کہا ایسا ظالم لوگ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتے، اصل میں ایسا بچیوں پر ظلم کرنے والے اصل میں اہل حدیث نہیں ہو سکتے، یہ زبانی دعوے ہیں ان کے۔ اہل حدیث وہ جو بندوں کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اچھے اخلاق کا ہوتا ہے۔ نام کے نہیں، کام کے اہل حدیث بنو، کام کے اہل سنت بنو۔ ذرا دیکھو کل قیامت کے دن تم اپنی بہوؤں پر ظلم تو آج کر رہے ہو، آج تو تمہاری چل رہی ہے، پھر کل قیامت آئے گی، کل پھر اللہ کا دربار لگے گا، پھر سوال جواب ہوں گے۔ تم نے اگر کسی کی بیٹی کا تم نے حق مارا، اس کا جینا حرام کر کے رکھا، تو کیا تم کل قیامت کے دن آرام سے رہ سکو گے؟ یہ اخلاق ہے میرے بھائی جسے اللہ اونچے مقام پر عطا کرے گا۔ دیکھو آپ ایک اور حدیث ہے، نبیوں کا مقام اونچا ہے، اونچا مقام ہے نبیوں کا۔ اچھا، اللہ کے نبی کا مقام سب سے اونچا ہے نا، اللہ کے نبی کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اللہ تبارک مقام محمود عطا کرے گا اللہ کو، سب سے اونچا مقام جنت کے اندر، سب سے اونچا الوسیلہ مقام اللہ تبارک و تعالی نبی کریم کو عطا کرے گا۔ کیوں؟ یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ نبی اللہ کے چہیتے نبی ہے، چہیتے بندے ہیں، اللہ ان کو اونچا مقام عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جنت کے اندر اونچا مقام عطا کیا جائے گا، وہ نبی کہتے ہیں کل قیامت کے دن جنت میں میرے سب سے قریب میرے ساتھ جنت میں وہ ہوگا جو یہ دنیا کے اندر یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا ہوگا، جو یتیموں کے دکھ درد میں
شامل ہونے والا ہوگا, جو یتیموں کی پرورش کرنے والا ہوگا, جو ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہوگا, جو ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہوگا, یہ یتیموں کا ہمدرد اصل میں نبی کے ساتھ اونچی جنتوں میں ہوگا کل قیامت کے دن. اپنی زندگی, اپنا کھانا, اپنا گھر, اپنے بیوی, اپنے کو فرصت کہاں, یتیموں کا خیال. اپنا کیا, اپنے پاس تو ایک الگ رواج مشہور کر دیا, یتیم بچے بہت شریر رہتے, نہیں, یتیم بچے بہت شریر رہتے. کیوں شریر نہ ہو بھائی؟ یہ بچے, ان پر ان کے باپ کا سایہ نہیں ہے, ان کو ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہے, ان کی تربیت کے واسطے ان کو سکھانے والا نہیں, پھر یہ بچے شریر کیوں نہ نکلے؟ ان کی شرارت برداشت کرنا اصل تمہارا حق ہے. اصل یہی ہے یتیم کا حق کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک یتیم کی کفالت لے, ہم میں سے ہر کوئی یتیم کے دکھ درد میں شامل ہو. یہ حقیقت ہے یقین جان. اور یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا انشاءاللہ. 8 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. 9ویں بات, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں, کیا میں تمہیں نمازی کے درجے سے اونچا درجہ نہ بچاؤں, کیا میں تمہیں روزے دار کے درجے سے اونچا درجہ نہ بچاؤں, کیا میں تمہیں صدقہ کرنے والے کے درجے سے افضل درجہ نہ بچاؤں. کیا روزہ آ گیا, نماز آ گئی, صدقہ آ گیا, کیا میں تمہیں یہ اعمال سے بھی افضل درجے کے عمل نہ بچاؤں. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیوں نہیں, ضرور بتائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنے رشتہ داروں کو آپس میں صلح کرا دو, ان کی لڑائی میں صلح کرواؤ, ان کے جھگڑوں کو ختم کر کے ان کو آپس میں ملوا دو. یہ روزے سے, یہ نماز سے, یہ صدقے سے بھی اونچا درجہ پانے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر. صلح کرانا, 2 رشتہ دار لڑ لیے, 2 دوست لڑ لیے, 2 محلے والے لڑ لیے, 2 پڑوسی لڑ لیے, 2 بھائی لڑ لیے, تو اور وہاں بیٹھ کے تیل نہیں ڈالنا. اور آج یہ جو نا معاشرہ لوگوں کو بڑا اچھا دکھتا, لوگوں کی لڑائی دیکھ رہا, تماشے دیکھ رہا. جب لوگوں کی لڑائی, ہو صحیح کرے, صحیح کرے, اچھا کرے, ہاں ایسے کرنا تم, اب نیکسٹ ٹائم ملا تو تم اتنا کرے اور کرو, تم ایسا, ارے ہو بھائی, معلوم ان کے بعد چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اس واسطے یہ چغلیاں لگا کے لڑانے والے جنت میں داخل نہیں. اور صلح کے متعلق کہا اللہ کے نبی نے کہ اونچے درجے میں جائیں گے یہ نمازیوں سے بھی اونچے درجے میں, روزے رکھنے والوں سے بھی اونچے درجے میں, صدقہ کرنے والوں سے بھی اونچے درجے میں, افضل درجے میں. کون؟ صلح کرانے والے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا, جھوٹ خطرناک گناہ ہے, لیکن 2 مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ نہیں ہوتا. بولے اللہ کے نبی, اللہ اکبر. 2 لوگوں کو تم تعریف کرو جھوٹی بھائی ملانے کے واسطے, کیا مسئلے کی بات ہے. لیکن یہ ختم ہو گیا امت میں سے مسئلہ, لڑانا, لڑا کر دیکھنا تماشا, تمہیں چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. صلح کراؤ. کہیں لڑائی جھگڑا ہے, سسرال کا مسئلہ ہو, دوست کا مسئلہ ہو, رشتہ دار کا مسئلہ ہو, پڑوسی کا مسئلہ ہو, کوشش کرو صلح کرانے کی. اگر تم جنت میں اونچا مقام چاہتے ہو, کوشش کرو ان کو ملانے کی آپس میں, اگر تم اونچا مقام چاہتے ہو. یہ عمل ہے اصل میں. 9 باتیں میں نے رکھی. 10ویں بات کیا ہے؟ 10ویں بات, کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. اللہ اکبر. کیا چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ اونچے درجے عطا کر دیتا. آپ دیکھیے, چھوٹے چھوٹے اعمال سے. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے جنت کے بلند مقام عطا کرے گا. ان لوگوں کے لیے اللہ نے بالا خانے, بلند مقام پر محل تعمیر کیا ہے. وہ محل ایسے, تم تو شیش محل سنتے آئے ہو, نبی کریم کہتے ہیں جنت کے بالا خانوں میں, جنت کے اونچے حصوں میں اللہ نے ایسے گھر بنائے ہیں جس کا اندر کا منظر باہر سے دکھتا ہے, باہر کا منظر اندر سے دکھتا ہے. یہ شیش محل, یہ کانچ کے محل ان لوگوں کے واسطے ہے جو لوگوں کو سلام کرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. سلام کرنا صاحب, آج مسئلہ ایسا ہو گیا, تم چھوٹے رہ کے میرے کو سلام نہیں کرتے. نہیں, بڑے بھی چھوٹوں کو کر سکتے, مسئلہ نہیں ہے. چھوٹے اگر بھول گئے تاکید کر کے کر سکتے ہیں. اچھا عزت, انوج میرے کو سلام کرنا, میں ان کو نہیں کرتا سلام.
عزت سمجھ رہا انسان اس میں، نہیں، سلام کرنے میں عزت ہے اصل میں. جو پہلے سلام کرے اس کی زیادہ عزت ہے اللہ کے یہاں پر. اسی لیے اللہ کے نبی کہا دو مسلمان جب لڑ لیتے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتا. پوچھا گیا ان دونوں میں بہتر کون؟ کہا جو سلام میں پہل کرے وہ بہتر ہے. اللہ اکبر. سلام قیامت کے قریب اللہ کے نبی نے کہا جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. یہی مسئلہ ہوگا نا آج بھی، انجان آدمی کو سلام کرنے سے کتراتے ہم آج. نہیں، حلیہ مسلمان کا دکھ رہا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. مسلمان کا حلیہ بنا کے نہیں پھرنا چاہتا. میں ایک جگہ پر گیا، کچھ کام کر رہا ہوں، پین سے لکھ رہا ہوں، بازو والے صاحب نے پین مانگا، میں میرا کام کر ان کو پین دے دیا، انہوں لکھ لیے، واپس مجھے پین دیتے تھے، کہہ رہے ہیں مول صاحب سلام بھی نہیں. میں بولا بھائی آپ کو سلام کرتا میں، لیکن آپ دکھنے سے مسلمان نہیں دکھے مجھے، آپ کے حلیے سے مجھے مسلمان نہیں دکھے آپ. آج کل تو معاملہ پورا عجیب و غریب چل رہا، کوئی ہندو کو میرے کو سلام کرتے ہیں بلکہ لڑائی ہو گئی، ایک نیا مسئلہ ہے. میں بولا بھائی آپ مسلمان دکھتے تو ضرور کر دیتا ہوں، تو مسلمان کا حلیہ تو بناؤ نا. نہ داڑھی، نہ ٹوپی، نہ نماز کا گھٹا، نہ دیکھ رہے. بھائی حلیہ رہنا مسلمان کا، نظر آنا مسلمان ہے. ہم سلام کرنا ہے، سلام کرنے والوں کو اللہ شیش محل عطا کرے گا. اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکے لوگوں کو نہیں صاحب یہ غریبوں سے ہم کو کندراہٹ ہوتی. ہماری دعوت میں غریب آ گئے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہٹاؤ. ہاں غریبوں کو ایک کام کرو، الگ پہلے بلا کے کھلا کے بھیج دو. سب کے سامنے ہماری عزت، پرانے میلے کپڑے پہن کے آئیں گے نا، ذرا الگ کر دو ان کو تھوڑا الگ. بھوکوں کو کھانا کھلانا عزت کے ساتھ. وہ کھانا تمہارا نہیں، وہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اصل میں ان کو کھلانے کے واسطے. تم سمجھے نہیں یہ بات کو؟ اصل میں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے اللہ شیش محل عطا کرتا ہے. آئیں ایک اور عمل بتا کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ اکبر. بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ جو اونچے مقام عطا کرنے کے اعمال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ اعمال چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے لیے 5-6 خطبے لگیں گے، اور اتنے اور اعمال اسلام میں آئے ہیں الحمدللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ اس اتوار کو، انشاءاللہ اگر ماحول صاف رہا، ہو سکتا آج ہی عید وغیرہ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اور اعمال آپ کے سامنے آنے والے اتوار کو بعد نماز عشاء رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں حق اور سچ کہی گئی ہے ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمارے شہر کی حفاظت فرما. اللہ مسلمانوں کے، اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو تو ان پر الٹ دیں. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو امن والا شہر بنا دے. اللہ یہاں پر جو فرقہ پرست طاقتیں ہندو، مسلمان یا دیگر مذاہب میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ ان کے سارے عزائم اور ارادوں کو تو برباد کر دے. اللہ سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ تیری رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. اللہ ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، ہم مسلمانوں میں اتفاق پیدا فرما. اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ. جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.